خدا کے پرفضل نام میں دنیا کے کونے کونے سے اسیر آزاد ٹیلی ویژن کے سننے والوں کو، تمام ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج کی خوبصورت سہانی شام ہم خداوند کے جلالی اور باوفا قدموں میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم، آپ سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے، خدا کے کلام کی روشنی میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں خدا پاک کی ہدایت سے، جو ہم سب کا اچھا استاد ہے، کہ ہمیں اپنی روشیں، اپنی راہیں کس طرح خداوند کی نظر میں جو ہے وہ سیدھی رکھنی چاہیے، اور خدا ہماری روشوں پر دھیان کرتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری روشیں جو ہیں وہ خدا کی نگاہ میں رہتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ آپ سب خداوند کے کلام مقدس میں سے سلیمان کا امثال اس کا 5واں باب اور اس کی 21 آیت کو نکال سکتے ہیں، اور ہم سب مل کر سیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سلیمان کا امثال اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت۔ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ انسان کی راہیں، اس کی روشیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مت اس بات کو بھولیں کہ ہم جو روئے زمین پر روشیں، جو راہیں، جو ویز اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ بھالتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر زمین پر آپ کی راہوں سے کوئی واقف نہیں ہے، کوئی آپ کی روشوں سے واقف نہیں ہے، تو آسمانوں پر ایک خدا رہتا ہے جو آپ کی تمام روشوں سے، آپ کے تمام راستوں سے، آپ کے تمام طور طریقوں سے، آپ کے وے آف ٹاکنگ سے، وے آف واکنگ سے، آپ کے ہر ایک انداز کو خدا دیکھتا، بھالتا اور جانچتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے راہیں ہموار کریں، اس کی بادشاہی کے لیے، اور خدا ہماری راہیں ہموار کرے۔ آپ کو پتہ ہے کلام مقدس میں یوحنا رسول جو خدا کا نبی تھا، خدا کا پیغمبر تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کی معرفت یہ لکھا ہوا ہے خدا یسایہ نبی کے صحیفہ میں، اور یوحنا کی رسول کی انجیل کے اندر خدا یہ بیان کرتا ہے، خدا اس لیے اس کو بھیجتا ہے تاکہ وہ خداوند کی راہیں ہموار کرے، اس کے راستے سیدھے بنائے۔ تو میرے عزیزو، اگر وہ خدا کی راہیں ہموار کرتا ہے تو خدا اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، نہ صرف اس وقت یوحنا نبی کے لیے، بلکہ آج خدا ہمارے بھی راستے ہموار کرتا ہے۔ راستوں کو ہموار رکھنے کے لیے ہمیں خدا کے راستوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی بادشاہی میں بہت سارے داخل کیے جائیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جو روڈ پلین بنا ہو، جو ہموار بنا ہو، وہ روڈ آپ کو جلدی سے آپ کی منزل تک لے جاتا ہے۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ہم فیصل آباد سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اگر فیصل آباد سے بائی موٹر وے آپ اسلام آباد جائیں تو اپروکسیمیٹلی اٹ ول ٹیک 3.5 hours، تقریباً 3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں تو وہ راستہ ان ایون ہے، ناہموار ہے، آپ کو اپروکسیمیٹلی 10.5 گھنٹے لگیں گے، اور منزل ایک ہی ہے، پہنچنا اپنے اسلام آباد ہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو راستہ سموتھ ملے گا، ہموار ملے گا، تو آپ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، تو اگر ہم اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے تو اس کو پہنچنے میں اسیس ہوگی، ایزی ہوگا، اس کی رسائی بھی ہوگا، اور جتنے جانوں کو ہم ابلیس کی ٹیریٹری سے، سلطنت سے آزاد کروا کے خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے سبب بنیں گے، خدا اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ اور میری اور آپ سب کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ کاش جہنم خالی ہو جائے اور فردوس خدا کے لوگوں سے بھر جائے، کیونکہ یاد رکھیے جہنم انسانوں کے لیے خدا نے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ابلیس اور اس کے گھرائے ہوئے فرشتوں کے لیے پریپیئر کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ فردوس خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا، اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ فردوس میں داخل ہوں، جیسا کہ آپ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے دہنی طرف والے ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
تو میرے عزیزو خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر وہ ایماندار جو خدا کا مطلوب ہے، جو خدا سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، فیلوشپ رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اور اسی خواہش کے پیش نظر خدا نے اپنے خدام کو، خدا نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ ہم بہت ساروں کو خدا کی بادشاہی کے وارث بنا سکیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا، وہ کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ وش ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم جو ہے وہ جہنم سے نکال کر خدا کی بادشاہی کے وارث بنائیں، ہم ایسی راہیں ہموار کریں، ایسے راستے بنائیں کہ لوگ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں۔ تو یسوع مسیح بائبل مقدس میں فرماتے ہیں کہ وہ راستہ جو خدا کی بادشاہی میں کوئی جاتا ہے وہ سکڑا ہوا اور وہ دروازہ تنگ ہے، لیکن جو دروازہ جو ہے وہ جہنم میں جاتا ہے وہ تو وسیع ہے، اس پر جانے والے بہت زیادہ ہیں، متی کی انجیل کے مطابق۔ تو سنیے گا، بالکل یسوع مسیح نے سچ کہا، یسوع مسیح نے ایسا ہی فرمایا ہے، لیکن جب یسوع مسیح یہ کلام کر رہے تھے اس وقت تک یسوع مسیح ابھی صلیب پر نہیں چڑھے تھے۔ اور یاد رکھیے جب یسوع نے کروسیفکشن کا پروسیس ہمارے لیے مکمل کیا، صلیب مصلوبیت کا کام ہمارے لیے مکمل کیا، اب اس ہائی وے کے اندر جس سے گناہ گار جہنم میں جا رہے تھے، اب اس کے درمیان میں اس کی بلوکج کے لیے اب صلیب درمیان میں آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے خداوند نے الٹرنیٹ راستہ نکالا ہے کہ آپ صلیب کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیے صلیب نے ہمارے لیے راستوں کو ہموار کیا ہے، سیدھے بنایا ہے، اور انسان آج اپنی زندگی میں جو بھی راستہ اختیار کرے گا خدا اس کو جانچتا ہے، خدا اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ سم ٹائم ہم یہ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی چال چل رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، شاید ہم بہت جو ہے وہ حکمت والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو خدا کی آنکھیں جو ہے وہ پتال کی تہہ میں بھی دیکھتی ہیں، اور کوئی چیز خدا کی آنکھوں سے بے بہرا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوہ سینا جو بلیک کلر کا پہاڑ ہے، کالے رنگ کا پہاڑ ہے، ایک مفکر اس بات کی تفسیر یوں کرتا ہے کہ اگر کوہ سینا پہاڑ کی رات کے وقت میں، کالے پہاڑ کی کالی رات کے اندر، تاریک اندھیری غار کے اندر، کالے پتھر کے اوپر اگر کوئی چونٹی بھی چلے اور اس کے پاؤں سے جو لائن بنے، لکیر بنے، میرا خدا اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہماری راہیں خدا کی آنکھوں سے بعید نہیں ہیں۔ احمق لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں اور ہماری روشیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ بائبل مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں سلیمان کے امثال اس کے 12 باب کی 15 آیت، وہاں پہ لکھا ہے احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دنار نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق، حماقت سے بھرپور آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ جو میری روش ہے، جو میرا راستہ ہے، اس کی اپنی نگاہ میں، اس کی نظر کے اندر وہ راستہ درست ہے، لیکن دنار نصیحت کو سنتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مختلف اوقات کے اندر، مختلف فیملیز کے اندر بہت دفعہ کچھ لڑائی جھگڑے کی ایسی فضا ترتیب پاتی ہے کہ گھر کا ہر فرد یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ درست ہوں اور دوسرا شخص غلط ہے۔ تو یاد رکھیں جب تک ہم ایسا سوچتے رہیں گے کہ میری روشیں درست ہیں تو ایسا جو لڑائی جھگڑا ہے اس کا اختتام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں دنا بن کر کہ ہم اس بات کو، جو میٹر چل رہا ہے، جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جو جھگڑا چل رہا ہے، اس کے سارے معاملے کو ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں، تو ہمیں سچائی سامنے آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور ہمیں کس بات کو جو ہے وہ اس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ماننا ہے۔ تب دنا بن کر آپ نصیحت کو سنیں گے اور تربیت پذیر ہوں گے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے میرے عزیزوں، ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں امثال اس کا 16 باب اس کی 7 آیت کو۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب آپ کسی بھی معاملے کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے،
then Lord will help you. خدا آپ کی مدد کرے گا, خدا آپ کی سہایتا فرمائے گا, خدا آپ کی طرف کھڑا ہوگا, اور کوئی بھی آپ کے مقابلہ میں غالب یا کامیاب نہیں ہو سکتا, بلکہ خدا آپ کی حمایت کرے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہے, اور وہ پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو یاد رکھیے, جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے میٹرز کو, اپنے معاملات کو ڈسکس کریں گے, تو خدا کیا کرے گا, ہماری روشیں اس کو پسند آ جائیں گی, اور وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے, اگر آپ سلیمان کے مثال اس کے اسی باب کی یعنی 16ویں باب کی 2 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں, لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. تو یاد رکھیے کہ خدا ہمارے ظاہر و باطن کو جانچتا ہے. خدا ہمیں اندر اور باہر سے پڑھ سکتا ہے. خدا جو ہے اس کے لیے کتاب کو کھولنا ضروری نہیں ہے, بلکہ خدا بغیر کھولے بھی کتاب میں لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو خدا جانتا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کی جانچتا ہے. میرے عزیزو, یاد رکھیے, اگر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ شیئر کروں لوکا کی انجیل کا, تو اس کے میرے عزیزو آپ 15ویں باب میں جب آئیں گے تو وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. غور کیجئے گا میرے ساتھ, ہم اس کو بغور دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے. ہیلیلویا, پریز دی لارڈ, گلوری ٹو آلمائٹی گاڈ. آپ لوکا کی معرفت لکھیے خدا کی انجیل پاک اس کے 16ویں باب کی جب 15ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے, اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو, لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانچتا ہے, کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرے, انہانس کرے, اپنی ترقی خود کرنا چاہے, اور اپنے منہ سے جو ہے وہ راست باز بننے کے لیے دوسروں کے سامنے اپنی تعریفیں کرے, تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو زمین کے اوپر حلیم اور فروتن یعنی کہ چھوٹا بنائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. اپنی راہوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں پرکھیے اور جانچیے, اور خدا کے کلام کے مطابق چلیے. زبوروں کی کتاب زبور 119 میں لکھا ہوا ہے, جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام پر نگاہ رکھنے کے سبب سے. تو یاد رکھیے, جب ہم خدا کے کلام پر نگاہ رکھیں گے یقیناً ہماری زندگی بابرکت ہوگی, ہماری زندگیوں سے دوسروں کو برکت ملے گی. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت کی برکت دے. آمین.